انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے سامنے بہت سے راستے ہوتے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس یہ فیلڈ بھی ہے، میرے سامنے یہ راستہ بھی ہے اور وہ راستہ بھی ہے، لیکن وہ کشمکش میں ہوتا ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں کس راستے کا انتخاب کروں، اور وہ پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، ٹینشن اس کے اوپر ہوتی ہے. اس پوائنٹ کے اوپر اسلامک شریعت جو ہے وہ 2 گائیڈ لائنز پرووائڈ کرتی ہے، اور اگر کوئی ان 2 گائیڈ لائنز کے اوپر عمل کر لے تو آپ یقین جانیں کہ وہ اس کشمکش سے نکل جائے، اس پریشانی اور اس ٹینشن سے باہر آ جائے. پہلی چیز استخارہ ہے. استخارے کے متعلق انشاءاللہ میں پھر کبھی کسی اور لیکچر کے اندر بات کروں گا. جو دوسری گائیڈ لائن ہے، جو دوسرا آج کا پوائنٹ ہے، وہ ہے کسی انسان سے مشورہ لے لینا، کسی کے ساتھ اپنے معاملے کو ڈسکس کر لینا، کسی سے کوئی کنسلٹ کر لینا، کسی سے کوئی سجیشن لے لینا، کسی سے کوئی ایڈوائز لے لینا. اور آپ یقین جانیں کہ آج ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا بڑا المیہ اور بڑا فقدان ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا دانشور اور سب سے زیادہ فقیہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے تو کسی سے کوئی مشورہ لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں، میں کیوں کنسلٹ کروں، آخر میں کسی سے کیوں ایڈوائز لوں، آخر میں کسی کی سجیشن کیوں لوں آخر. ارے بھائی، کیا آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے لیڈر ہیں؟ کیا آپ کے اندر ان سے زیادہ نعوذ باللہ من ذالک صلاحیتیں موجود ہیں، استعداد موجود ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو غزوہ خندق کے موقع پر صحابی رسول سے مشورہ لیا، جبھی تو وہ غزوہ کامیاب ہوئی. اور آپ یقین جانیں قرآن مجید کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو اللہ نے مشورہ لینے والوں کی قرآن میں تحسین کی ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ مسلمان ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک مجلس شورا کا قیام یہ عمل میں لے کر کے آئے ہوئے ہیں، اور یہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی صلاح لیتے ہیں، کسی سے کوئی ایڈوائز لیتے ہیں تو کسی کو دیتے ہیں. آج انسان بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے. شادی کا فیصلہ کر لیا بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی سے سمجھے، بغیر کسی سے مشورہ لیے، والدین سے تذکرہ کیا نہیں، اور انسان اپنا فیصلہ لے کر کے آ گیا کہ جی یہی شادی ہوگی تو ہوگی، ورنہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا. بغیر مشورہ لیے، بغیر کسی ماہر سے کنسلٹ کیے کسی زمین کے اوپر، کسی بھی جگہ کے اوپر انویسٹمنٹ کر دی، اور پھر رو رہا ہے اس کے بعد کہ یار میرے پیسے ڈوب گئے، میرا دیوالیہ نکل گیا. ارے کنسلٹ کرنا ضروری ہے، کسی سے ایڈوائز لینا ضروری ہے. یہ شریعت ہمیں یہ شریعت کے رہنما اصول ہیں. جو شریعت ہمارا بھلا چاہتی ہے، جو اللہ ہمارا بھلا چاہتا ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو غفور ہے، اس نے یہ پرنسپلز دیے ہوئے ہیں. اگر کوئی انسان ان پرنسپلز کو اپنی پیٹھ کے پیچھے اٹھا کے ڈال دے گا، نہیں جی میں نہیں مانتا، تو آپ یقین جانیں اس کا کباڑا ہی ہونا ہے، اینڈ ہی ول بی فنشڈ. جب بھی آپ اپنی زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ لینے جا رہے ہوں تو یاد رکھیے گا، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے کسی بڑے سے مشورہ ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.